یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں سیرت امہات المؤمنین۔ جی ہاں، نیا پروگرام ہے، رمضان کا اسپیشل پروگرام ہے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل رمضان میں بہترین پروگرامز لے کر آ رہا ہے، اور آپ پورے ماہ رمضان میں اگر ایف جی این چینل کے ساتھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کے بہترین مواقع پروگرام کے ذریعے ایف جی این چینل آپ کو فراہم کر رہا ہے۔ تو انہی پروگرام میں ہمارا یہ پروگرام بھی شامل ہے، سیرت امہات المؤمنین۔ بڑی تفصیل سے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پر انشاءاللہ الکریم ہم کلام کریں گے، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور بلکہ ان کو نسبت ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہیں، فضیلت بھی انہی سے حاصل ہے۔ تو کب ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، ان کی ولادت کب ہوئی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، مزید بہت ساری باتیں انشاءاللہ ان کی سیرت مبارکہ سے ہم چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اچھی نیت کے ساتھ سنیں گے، اور اسپیشلی جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ ویسے تو ہم نیک خواتین پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہو رمضان میں کچھ اسپیشل ہو جائے اور ہم امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کو ڈسکس کریں۔ جی ہاں، چونکہ ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے علم دین کے لیے اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ہم سستی اور کاہلی کے شکار ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ کیوں نہ ایک ایسی سیریز بنائی جائے کہ جس میں ہم تفصیل سے بالترتیب امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کو ڈسکس کریں۔ تو انشاءاللہ آپ بالترتیب اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، آپ کو بڑی بہترین معلومات اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ تو ہمارے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ ہمارے اسپیشل گیسٹ بھی ہیں، ان کا بھی تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ، لیکن آئیے درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے سن لیجئے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب فضائل کو پڑھتے ہیں نا تو من کرتا ہے کہ بس حضور پر درود پاک ہی پڑھتے چلے جائیں۔ جناب کیا صبح، کیا شام، کیا دن، کیا کام میں ہو، کیا فارغ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ہی من کرتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ہے، فضیلت سنیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ تو رحمت خدا بندی سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیے۔ آئیے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ سیرت امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے متعلق ہمارا یہ پروگرام ہے، اور پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ، ہمارے متبسم، جی ہاں بڑے ہی پیارے مسکرانے والے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں۔ بڑی پیاری ان کی مسکراہٹ ہے، بڑی پیاری ان کی گفتگو ہے، میٹھی میٹھی گفتگو ہے جو آپ ایف جی این چینل پر سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب، حضور نئے پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ نے جو لقب دیا اللہ کرے ویسا ہو جاؤں میں۔ ماشاءاللہ ہے آپ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں۔ حضور آج ماشاءاللہ پروگرام ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے، اور پروگرام کا نام بھی ہے سیرت امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور جیسا کہ میں نے ناظرین کو عرض کیا کہ ہم بالترتیب امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کو ڈسکس کریں گے، تو ڈیفینیٹلی کئی لوگ سمجھ چکے ہوں گے
کہ سب سے پہلے جن کی سیرت پر آج گفتگو ہوں گی وہ شخصیت کون ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی بتا دیں اور آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ آپ کیا تذکرہ کرنے والے ہیں آج ان کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایف جی این چینل کے ناظرین سننے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایسی ہستی ہے جن کے بارے میں کہا جائے نا، جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا بات کی پکار پر سب سے پہلے جو حقدار قرار پائی، سب سے پہلے کیا بات ہے۔ ان میں ایک نمایاں نام، مجسمہ حسن اخلاق، پاکیزہ سیرت و بلند کردار، فہم و فراست اور عقل و دانش سے سرشار، جود و سخا کی پیکر، کیا بات ہے، صدق و وفا کی خوگر، کیا بات ہے۔ اس عظیم القدر ذات ستودہ صفات کا ہے جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی سعادت حاصل کیا کی۔ بات ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے جو سب سے پہلے مشرف ہوئی، اللہ رب العزت نے جنہیں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے سلام بھیجا، کیا بات ہے۔ جنہوں نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 25 سال صحبت میں رہنے کی سعادت حاصل کی، کیا بات ہے۔ جنہوں نے شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہ کر رفاقت، محبت اور وارفتگی کا مثالی نمونہ پیش کیا، جنہوں نے اپنی ساری دولت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی، کیا بات جن کی قبر میں صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اپنے دستے اقدس سے انہیں قبر میں اتارا۔ کیا بات ہے۔ تاریخ میں جنہیں طاہرہ اور صدیقہ جیسے عظیم الشان القاب سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، کیا بات، نوجوانان جنت کے سرداروں یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان، اور ان کا نام ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، یہ مبارک ہستی ہے کیا بات، کہ جن کو 25 سال سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی ذات ہیں، میں غور کر رہا تھا کہ جو لمحے بھر کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں ایمان کے ساتھ، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ صحابی بے شک، بڑے سے بڑے غوث یا کتب بھی ان کے درجے، ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ہی یہ سعادت مل جائیں، وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچیں، تو جنہوں نے 25 سال سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور برکت پائی، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو القابات اور اوصاف سن کر ہی سوچ رہا تھا کہ حال یہ ہے، خوبی اپنے اندر بندہ چیک کرے نا تو اس کو خوبیاں تو کہیں ملے ہی نہیں کہ یار مجھ میں خوبیاں کیا ہیں، خامیاں ہی خامیاں ہیں، صحیح، ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے، لیکن اتنی ساری خوبیوں کی جامع، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ اور بھی 2 خوبیاں تھیں۔ اچھا، ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی محبوب زوجہ مطہرہ ہے۔ آپ کی حیات میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا، اور آپ کو جنت میں شور و گل سے پاک، شور و گل سے پاک محل کی بشارت سنائی۔ سبحان اللہ، ایک ایسا مرتبہ ان کا ہوگا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو جنت میں جیتے جی کیا بات، شور و گل سے پاک محل کی بشارت سنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو یہ تذکرہ کیا نا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ ماں ہیں، کیا بات، تو اگر اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ تمہاری جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں، کیا بات ہے، تو یوں سمجھے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے وہ شخصیت یہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مزید ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم اور جانیں گے انشاءاللہ بڑی تفصیل سے کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کس طرح ہوا
اور بیسیکلی تو میں یہی اگر ہم اسٹارٹ ہی اس چیز سے لیں کہ کتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، کتنی تعداد ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں ان کے اگر نام بھی آپ شمار کروا دیں، پھر آگے انشاءاللہ ایپیسوڈز میں ہم بالتفصیل ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے 100 نکاح فرمائے، تو یہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ پاک کے یہ پیارے اور برگزیدہ ہیں، جو اللہ پاک ان کے لیے چاہے وہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، تو وہ خوش نصیب امہات المؤمنین، ہماری مائیں، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری ماں ہے۔ اور یہ تو قرآن نے کہا ہے نا، قرآن بھی نے کہا کمال ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، قرآن پاک نے انہیں ہماری ماں کہا ہے۔ بے شک ان میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 6 جو خوش نصیب امہات المؤمنین ہے، یہ قبیلہ قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد 4 کا تعلق جو ہے یہ قبیلہ قریش سے نہیں تھا، بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تھا۔ وہ یہ ہے حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، اور حضرت زویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور ایک غیر عربیہ تھی، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، یہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو نذیر سے تھی۔ ان 11 میں سے 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی دار آخرت کو کوچ کر گئی تھی، جبکہ بقیہ 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال فرمایا۔ تو یہ 11 نام جو ایف جی این چینل کے ناظرین میں سے بھی ایسے ہوں گے، پہلی بار سنے ہوں گے کہ ہماری 11 مائیں ہیں، ان کے نام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ کیا بات ہے۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور ایف جی این چینل ماشاءاللہ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ ہم امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پاک آپ تک احسن انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ حضور باتیں بہت ساری ہیں، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام آگے لے جانے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام میں کچھ اسپیشل سیگمنٹس بھی ہم نے شامل کیے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا، اور ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے روحانی علاج۔ جی ہاں، کسی نہ کسی بیماری کا روحانی علاج بتائیں گے، اس کا روحانی علاج یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ الکریم ہم ایک پیغام بھی اس پروگرام کے آخر میں آپ کو دیں گے کہ آج کا پیغام انشاءاللہ۔ تو یہ 3 سیگمنٹ ہمارے اس پروگرام میں ہوں گے، تو آخر تک آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ حضور بنیادی طور پر ماشاءاللہ آپ نے یہ پوری تفصیلات بتائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ نکاح کی بڑی فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث پاک اس پر ملتی ہے۔ کہیں ملتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ نکاح کرو تمہارے رزق میں برکت ہوں گی۔ یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اور محدثین نے اس میں لکھا ہے کہ اگر بندہ اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ نکاح جو ہے یہ سنت ہے، اور سنت کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد میں اضافے کا جو ہے وہ سبب بنوں گا۔ تو یہ بھی نکاح میں نیت شامل کی جا سکتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں تو ہر جائز کام میں کی ہی جا سکتی ہے۔ تو نکاح یہ بڑی عظیم سنت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ پاک
جو شادی شدہ نہیں ہیں، جو منتظر ہیں، ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ جو ہماری اسلامی بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے کے معاملات جو ہے نہیں بن پا رہے ہیں، ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ پاک جلد از جلد بہترین نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائیں۔ حضور آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ تعارف بھی بیان فرمائیں، ان کا نام کیا تھا، کس نسب سے تعلق تھا، اور اگر وہ پس منظر بھی اگر آپ بیان کر دیں کہ کس طرح آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو وہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے تاریخ کا، آپ اگر بیان کریں تو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل سے، جو فیل والا ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، سے 15 سال پہلے ہے۔ نام خدیجہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو تھی نا، ام القاسم، کیا بات اور ام ہند ہے۔ لقب بہت سے ہیں، جن میں سب سے مشہور الکبریٰ ہے۔ کیا بات مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا جائے، تو آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا یعنی ہوگا۔ ایسے ماحول میں کہ جب کہ بدکاری عام تھی جی، اور محرمات کا کوئی کانسیپٹ وہاں پر موجود نہیں تھا، اس طرح کی چیزیں تھی، اور اس زمانے میں آپ کا طاہرہ لقب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نکاح کا پیغام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، ان کو اور بھی جگہ سے نکاح کے پیغام آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں سے پیغام آئے تھے نکاح کے، آپ نے منع کر دیا تھا، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یوں آپ کا نکاح کا معاملہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی تو ظاہر ہوتی ہے کہ پیغام نکاح ضروری نہیں کہ لڑکے ہی کی طرف سے جائے، صحیح، لڑکی بھی اگر بھیجنا چاہیں تو وہ اپنے محارم کے ذریعے اور شرعی حدود میں رہ کر اگر وہ پہنچاتی ہے تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ علماء کرام سے ہمیں ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ اچھا، مزید ان کے فضائل و مناقب پر اگر ہم بات کریں تو یہ تو ایسی شخصیت ہے کہ جن کی فضیلت خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارکہ سے بیان فرمائی۔ بے شک، بلکہ یہ فضیلت کیا کم ہے کہ ان کو 25 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، کیا بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی اور جنتی عورتوں کی سردار کی والدہ بننے کا موقع ملا، سعادت ملی، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ کرم بالائے کرم کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 4 خواتین میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں میں، all جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط یعنی لائنز کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز بھی کتنا پیارا تھا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم جانتے ہو، تو صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں آتا، یہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، یعنی صرف یہاں پر یہ بھی نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی ان کا عقیدہ تھا ظاہر سی بات ہے کہ حضور بھی جانتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ صحابہ کرام کے عقیدے پر ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں، ہے نا؟ تو عرض کی کہ واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں۔ کیا بات ہے، 4 نام ارشاد فرمائے۔ کیا بات، کتنی خوش نصیب ہوگی یہ عورتیں کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی۔ نمبر 1 خدیجہ، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور 4 مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن۔
کیا بات تو واقعی یہ 4 خوش نصیب بیویاں ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی بتایا. سبحان اللہ. کتنا بڑا مرتبہ ہوگا ان کا. کیا بات ہے. کیا بلکہ ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں رہتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی انگور بھی کھلائے تھے. اچھا. دنیا میں رہتے ہوئے سبحان اللہ. جنتی انگور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں اور کثیر احادیث آپ کی فضیلت میں شامل ہیں. اس طرح کے اقوال بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے خدیجہ کے، کہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جبکہ کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، ہے نا. سب سے پہلے خواتین میں جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. اور بھی ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی خوبیاں انشاءاللہ الکریم سنیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے چلتے ہیں ہمارے ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ. شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی قاسم عطاری صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت الانبیاء. اس کتاب کا ہر ایک کو مطالعہ کرنا چاہیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بڑی زبردست کتاب ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے ذکر ایک نبی کا. تو آئیے اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آج اس فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا نام ابو البشر ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا. انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا. فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہیں. جی ہاں، اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ کتنے مقامات پر ہیں تو اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہیں اور تفصیلی ذکر ان 7 صورتوں میں کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ صاد میں. اور قرآن بڑا مشہور واقعہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے. بات کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی، کس طرح فرشتوں کو حکم دیا گیا. آئیے سنتے ہیں. فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے بعد کے چند احوال کا بیان آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی. پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی. پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی. جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی. تخلیق آدم کے مراحل کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا. آئیے اس ضمن میں ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں
تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہیں، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہوتی ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سلسلہ ہوا، اور حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوں گی۔ تو جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی۔ مزید اور بھی ان کے سیرت کے کثیر پہلو ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں، لیکن تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سیرت الانبیاء کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ مکتبۃ المدینہ انڈیا کی کسی بھی شاخ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو یہ کتاب مل جائے، دستیاب ہو جائے، تو اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ الکریم گھر بیٹھے یہ کتاب آپ کو پہنچائی جائے گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا، آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کو آگے لیے۔ جی حضور، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو آپ بیان فرمائیں کہ ان کی اولاد کتنی ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک یہ 7 تعداد بتائی جاتی ہیں جو روایت میں موجود ہیں، اور میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو ریکویسٹ بھی کروں گا یہ 7 نام سنیں بھی اور یاد بھی رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جیسا بھی آپ نے شروعات میں بھی بتایا تھا نا کہ نہ یاد رکھنے والے نام یاد رکھے جاتے ہیں، مگر جو نام یاد رکھنے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتوں سے مالا مال ہو، تو ہمیں ان ناموں کو سننا اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے یہاں پر اللہ پاک یہ نعمت عطا فرمائے بیٹی یا بیٹا، تو ہمیں نام بھی ان کے ناموں پر رکھنے چاہیے تاکہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ ویسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک یہ 7 ہیں، جس میں سے 6 اولاد مبارک یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، اور ایک ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ تو 7 اولاد پاک، ان کے نام میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ 3 شہزادے ہیں اور 4 شہزادیاں، اور واقعی یہ واقعی شہزادے اور واقعی شہزادیاں ہیں۔ ایک حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 شہزادیاں جو تھیں، ایک حضرت سیدتنا زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم، اور حضرت سیدتنا فاطمہ تھی۔ 6 اولاد پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین ان ناموں کو یاد بھی رکھیے، اور گھر پر اولاد کی نعمت نصیب ہو تو ان ناموں سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے، یعنی غور کرنے والی بات ہے کہ جن ناموں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا اور جن ناموں کو رکھا وہ کتنے برکت والے نام ہوں گے۔ تو ہمیں تو وہی ادا کو ادا کرتے ہوئے
ان میں سے کوئی نہ کوئی نام رکھنے کی کوشش کر لینی چاہیے، انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان سب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یونیک نام رکھنے کے چکر میں بعض اوقات ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جس کا معنی اور مفہوم بھی درست نہیں ہوتا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کے نام پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں، تو انشاءاللہ الکریم جس شخصیت کی نسبت سے رکھیں گے تو ان کی فضیلت بھی ہمارے بچے پائیں گے، اور اچھا نام ہوگا، اچھے معنی والا نام ہوگا تو اس کا اثر بھی ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا۔ حضور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے غم میں مبتلا رہے، ایک طویل مدت تک جو ہے وہ غم کی کیفیت رہی، تو آپ اس کا بھی کچھ تذکرہ فرمائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گساری کرتی، خدمت کرتی، اور خدمت کرتے کرتے اعلان نبوت کے 10ویں سال اور 10 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 65 برس تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر شریف میں اتارا، اور آج بھی ان کا مزار فائز الانوار مکۃ المکرمہ میں جنت المعلا جو قبرستان ہے وہاں پر موجود ہے، اور دنیا میں سب سے افضل قبرستان جنت البقیع اور جنت المعلا، تو جنت المعلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور بھی کئی صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے مزار وہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ان کی سیرت میں اور بھی مزید ابواب ہیں، ان کی کئی ساری خصوصیات جس کا ہم نے یہاں پر ابھی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ بڑی سخی تھی اور بڑی خیرخواہ تھی، کئی سارے اوصاف حمیدہ کی یہ مالکہ تھی، تو اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نیک خواتین کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم کہیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہم عملی میدان میں نہیں آتے۔ یہ سیرت مبارکہ لکھی ہی اس لیے گئی ہے اور اس کو بیان ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ کس قدر اپنے شوہر کی خدمت گزار تھیں، کس قدر وفادار تھی، یعنی اتنا مال تھا، دنیا کی کئی ساری آسائشیں ان کے پاس تھی، سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا، اپنے شوہر کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اتنی اطاعت گزار تھی، اتنی خدمت گزار تھی کہ شاید تاریخ میں کوئی اور ایسی خاتون نہ ملے۔ تو بہرحال ان کی سیرت سے ہر پہلو کو لیا جا سکتا ہے۔ اسلامی بہنیں اگر چننے کی کوشش کریں تو زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی کوئی نہ کوئی سیرت میں سے آپ کو حصہ ضرور مل جائے گا۔ تو ان کی سیرت مبارکہ کا آپ ضرور اور مطالعہ کیجئے، اور ایف جی این چینل پہ دیکھیں، خصوصاً یہ پروگرام جس کا نام ہے سیرت امہات المومنین، اس کو بھی ضرور دیکھیں، اور نیکسٹ جو ایپیسوڈ آئیں گے اس کو بھی دیکھنے کی آپ نیت فرما لیجیے۔ اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایپیسوڈ یوٹیوب پر بھی دیکھا جا رہا ہے، تو اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ دوسری اسلامی بہنیں، دیگر اسلامی بھائی سب اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ پروگرام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن آخر میں آئیے ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے روحانی علاج۔ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ۔ جی شبیر بھائی، آج کا روحانی علاج آپ ایف جی این چینل کے ناظرین کو کیا بیان کریں گے؟ آج کا جو روحانی علاج ہے، خاص کر کے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آج ایک تعداد ہے کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہو رہے تو ٹوٹ جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو جن کی شادی نہیں ہوتی یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، ان کے لیے بہترین اور پاورفل عمل ہے۔ اگر واقعی اس کو اپنا لے اور اس کو کنٹینیو کرے، اللہ نے چاہا چند دنوں میں انشاءاللہ اس کی برکتیں نظر آئے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد، ظاہر سی بات ہے نماز تو پڑھنی ہوگی نا، بغیر نماز پڑھے ہم وظیفے کریں تو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو نماز پڑھنے کی برکت سے ملے گا۔ تو نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار 312 ٹائمز پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتے کی دعا کرے، انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ سبحان اللہ۔ شادی بھی انشاءاللہ جلد ہوگی اور انشاءاللہ دولہا بھی نیک ملے گا۔ اور ساتھ میں مالدار بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملے، اچھی بات ہے، مگر پرائورٹی جو ہے نا یہ نیک کو دینی چاہیے۔ کیا بات ہے، نیک ملا نا انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا بات، ایسا نہ ہو کہ مال والے کے پیچھے گئے، مال تو ملا، دنیا تو ہو سکتا ہے کہ سوری نہ سوری اللہ بہتر جانتا ہے، کہیں آخرت میں آزمائش نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو نیک رشتے عطا فرمائیں اور خیر اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک نیک دلہے نصیب کریں۔ اچھا یہ وظیفہ نکاح کی جو منتظر ہیں، جو اسلامی بہنیں ہیں، جو بچیاں ہیں، تو اس کو خود کرنا ہے نا یہ عمل؟ انہی کو خود کو کرنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جو ایف جی این چینل کے ناظرین میں ایسے ہیں، ایسی اسلامی بہنیں، ایسی خواتین ہیں ہماری جن کے رشتے نہیں آ رہے، تو وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہو کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام کے اختتام پر آئیے جانتے ہیں کہ آج کا پیغام کیا ہے۔ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ۔ جی شبیر بھائی، ایک ریکویسٹ تھی، رمضان کا مہینہ جاری ہے اور رمضان میں جو نا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ویسے بھی ایک تعداد بہت پریشان ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم افطار کے وقت دعا نہ کریں؟ اور افطار کے وقت جو ہے نا دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے نا وہ افطار کرنے کے بعد ہے۔ ہمارے ایک تعداد ہے، ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ افطار سے پہلے دعا مانگتے ہیں، اور جب افطار ہو جاتا ہے نا بعد میں تو کہاں فرصت رہتی ہے نا۔ وہ بھی کیا دعا ہوتی ہوں گی کہ سامنے تھال ہیں اور اس میں جناب چکن دانے ہیں، تو جناب اس میں سموسے پکوڑے ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ یار ابھی تو یار وہ منہ میں پانی آ دعا۔ جائے گا ایسی بات کریں گے تو آپ یار۔ تو اب وہ یہ بھی دعا مانگے، منع نہیں، اچھی بات ہے، مگر حقیقت میں دعا جو مانگنی ہے نا رمضان میں افطار کے وقت، وہ افطار کے بعد ہے۔ ایک کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اب دعا مانگ لیں۔ اب تھوڑا نفس پر بھاری بھی گزرے گا، بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں، ایک مشورہ ہے، اللہ توفیق دے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، رمضان ویسے تقوی پرہیزگاری والا مہینہ ہے، پورا دن بھوک برداشت کر رہے نا، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اگر اسلامی بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں، پاسبل ہو نا 30 دن مسجد میں پہلی صف میں پہنچ جائیں، کھجور اور پانی ساتھ میں رکھ لیں، جیسے افطار کا وقت ہو کھجور کھا لیا، پانی پی لیا۔ اب کیا کریں، اذان فجر تک تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، مانگے نا، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگے، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ روز نہ صحیح کچھ نہ کچھ دن تو کوشش کر لیا کریں۔ تو اب یہ دعا مانگے، بالخصوص دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ کئی بیچارے کینسر کے مریض ہیں، کوئی ٹی بی کا، کوئی شوگر کا، اور دنیا بھر میں مسلمان پریشان حال ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم ان کے لیے دعا مانگ لیں؟ کیا بات، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگیں گے اللہ پاک ہمارے حق میں بہتری فرما دے گا۔ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اگر عاشقان رسول یہ سب کوشش کریں نا کہ افطار کے فوراً بعد اذان سے پہلے ہمیں دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ خوب برکت ملے گی۔ جی دعا ہمیں کرنا چاہیے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور اگر دنیا میں دعا قبول نہ بھی ہو، اس کا اثر ظاہر نہ بھی ہوا ہو، تب بھی دعا قبول ہی قبول ہے۔ آخرت میں انشاءاللہ نیکیوں کے طور پر ہمیں وہ دعا کا ثمرہ دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا ہے۔ پروگرام ہے سیرت امہات المؤمنین۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم کسی ایک ام المؤمنین کا ہم تذکرہ لے کر، کسی ایک ام المؤمنین کی سیرت مبارکہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایف جی این چینل دیکھتے دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا،
اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت۔